وہ جو اپنے آپ کو خادمین حرمین شریفین کہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں محافظین حرمین شریفین کا ایک دے دی ہے ذمہ داری۔ کئی ممالک نے اس معاہدے کے بعد انٹرسٹ شو کیا کہ وہ بھی پاکستان کے ساتھ ایسا معاہدہ کرنا چاہتے ہیں۔ کچھ عرب ممالک بھی ہیں، کچھ نان عرب ممالک بھی ہیں جو کہ اسلامی ممالک ہیں۔ اگر اتنے ممالک مل جاتے تو ویسے ہی شاید نیا نیٹو، ایسٹرن نیٹو بن جائے گا۔ یہ تو میرا تو ایمان ہے کہ پاکستان ہیز ٹو لیڈ دی اسلامک امہ ون ڈے انشاءاللہ۔ ہم سب کی جان بھی قربان حرمین شریفین کے لیے خدا نہ خواستہ کبھی کوئی رسک ہو یا کوئی خطرہ ہو، تو یہ تو ہمارا ایمان ہے۔ معاہدہ ہو نہ ہو، ہر مسلمان کی یہ دلی خواہش ہوتی ہے اور ہونی چاہیے۔ تو یہ جو معاہدہ ہے یہ کوئی آنن فانن نہیں ہوا، اس پہ قریباً انیشل تھاٹس جو ہیں وہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ میں تھوڑی سی بات ہوئی، لیکن اس گورنمنٹ میں جب سے یہ گورنمنٹ آئی ہے اس کے اوپر تفصیل کے ساتھ دونوں ممالک کی بات ہوتی رہی ہے، اور اس میں کیٹیگورک ہے کہ اگر ایک ملک پہ کو حملہ ہوگا تو یہ تصور ہوگا کہ دوسرا ملک ایز اف کہ دوسرے ملک پہ بھی ہوا ہے۔ یعنی اگر یہ معاہدہ ہوتا اور جیسے انڈیا نے ہمارے اوپر حملہ کیا تھا تو یہ تصور ہوتا کہ سعودی عربیہ پہ بھی انڈیا نے اسی وقت حملہ کیا، اینڈ وائس ورسا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو وہ کہتے ہیں کسٹوڈین آف دی حرمین شریفین، محافظین، کسٹوڈین، اللہ تعالیٰ نے ہمیں الحمدللہ لفظ کیا ہوگا جی اس کا؟ ہاں، تو وہ جو کسٹوڈین ہے وہ تو ان کی گڈ لک ہے، خادمین ہیں، وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں خادمین حرمین شریفین۔ تو ہمیں محافظین میں اگر اللہ تعالیٰ نے شامل کر لیا ہے تو ہماری خوش قسمتی ہے۔ میں تو اللہ تعالیٰ کے حضور بے پناہ شکر گزار ہوں کہ یہ کسی سے بھی ہو سکتا تھا، یہ کسی ٹرن میں بھی ہو سکتا تھا، یہ کئی سالوں سے ایسی چیزیں چل رہی تھیں، لیکن اگر اب اللہ نے دیا ہے تو یہ ہماری خوش قسمتی ہے۔ کوئی اس میں کوئی بڑائی کی بات نہیں ہے، اس میں کوئی اچیومنٹ کی بات نہیں ہے۔ وہ جو چیزیں چل رہی تھیں وہ ہو نہیں رہی تھی، کوئی فائنل نہیں ہوتی تھی۔ ابھی تو یہ قریباً یہ پچھلا 1.5 سال اس میں کافی ہوئی ہے، لیکن آبویسلی ریسٹرکٹڈ تھی اور ریسٹرکٹڈ ہونی چاہیے، ایسی چیزیں ساری دنیا میں ہوتی ہیں۔ تو یہ ہمارا جو ان کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے، وہ جو اپنے آپ کو خادمین حرمین شریفین کہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں محافظین حرمین شریفین کا ایک دے دی ہے ذمہ داری۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سے یہ جو ہوا ہے اس نیکی کو یا اس نیت کو قبول کریں۔ اور میں یہ بھی آپ سے شیئر کر لیتا ہوں، کوئی حرج نہیں ہے، کئی ممالک نے اس معاہدے کے بعد انٹرسٹ شو کیا کہ وہ بھی پاکستان کے ساتھ ایسا معاہدہ کرنا چاہتے ہیں۔ الحمدللہ اس میں کچھ عرب ممالک بھی ہیں، کچھ نان عرب ممالک بھی ہیں جو کہ اسلامی ممالک ہیں۔ تو آبویسلی کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جی آنکھیں بند کر کے آپ نے مینگو ایکسپورٹ تو نہیں کرنا ہے نا، تو کہ آپ بند کر کے آپ کہیں ٹھیک ہے معاہدہ کر لیتے ہیں یا رائس ایکسپورٹ کرنی۔ یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے، جو جیسے میں نے کہا کہ جو سعودی عربیہ کے لیے جو جذبات ہیں، جو ہماری ایمانی جو ذمہ داریاں ہیں، وہ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ جو ایک یونیک معاہدہ ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے۔ اور ہم شور کہ کسی وقت جناب وزیر اعظم بھی اس پہ اوپر جب بھی موقع ملے گا روشنی ڈالیں گے۔ لیکن دوسرے ممالک نے بھی کافی انٹرسٹ شو کیا ہے اس کے بعد، اور ایون UN کی جنرل اسمبلی میں مجھے کچھ فارن منسٹر بھی ملے ہیں۔ میں ابھی پرائم منسٹر آج ہی صبح تشریف لائے، میں ان سے شیئر بھی کروں گا، اور پھر ہم دیکھیں گے کہ یہ تو اگر اتنے ممالک مل جاتے تو ویسے ہی شاید نیا نیٹو، ایسٹرن نیٹو بن جائے گا یہ تو بہرحال وہ پتہ نہیں اللہ کو کیا منظور ہے، شاید ہماری زندگی میں نہیں تو وہ وقت آئے گا۔ میرا تو ایمان ہے کہ پاکستان ہیز ٹو لیڈ دی اسلامک امہ ون ڈے انشاءاللہ۔ یہ 57 ملک کی انشاءاللہ اس کے لیڈ قیادت کرے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نیوکلیر قوت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو میزائلی قوت دی ہے۔ میں وہ خادم ہوں جو ڈے 1 پہ جو میزائلی قوت کی جو بنیاد رکھی گئی تھی 21 اپریل 1999، میں جا کے تمام ڈسکشن ڈیٹیل طے کر کے آیا تھا۔ یہ زندہ ہیں سائنسدان سمر مبارک بند، اور زندہ ہیں جنرل کدوائی۔ تو یہ چیزیں نہ کبھی پبلک ہوئی ہیں نہ کبھی پبلک ہوں گی، یہ ہمارے ساتھ قبر میں چلی جاتی ہے ایسے قومی راز۔ تو آپ ایک ایٹمی قوت ہیں الحمدللہ، آپ ایک میزائلی قوت ہیں، اب آپ کو معاشی قوت بننا ہے، اور معاشی قوت یونٹی کے ساتھ ہوگی، معاشی قوت لڑائیوں کے ساتھ نہیں ہونی۔
ہمیں مل کے پاکستان کو لے کے جائیں، اور اس کا پوٹینشیل ہے۔ یہ 2013 میں میکرو اکانومک انسٹیبل کنٹری اور ایک ڈیفالٹ پہ کھڑا ہوا 6 مہینے کی پریڈکشن سے کہاں پہنچ گیا تھا 3 سال میں۔ یہ ساری قوم کی کنٹریبیوشن ہے کہ آپ دنیا کی 24ویں بڑی معیشت بن کے، آپ کی انفلیشن گر کے 3.59 پہ آ گئی، آپ کی گروتھ 6.3 پہ چڑھ گئی، آپ کے ریزرو $25 بلین پہ چڑھ گئے۔ کوئی یہ کو کسی نے آ کے آپ کو تحفے میں تو نہیں 3 سال میں دے دیے تھے، محنت تھی۔